جیسے میں روز بتاتا ہوں کہ آخری کچھ اسباق کے اندر ماقبل سے ربط اور جو کنیکشن ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے. تو کنٹینیوٹی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوز ایکسپلیننگ اباؤٹ جنت کی نعمتوں کو ہی اللہ تعالیٰ اور مزید ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک ٹاپک تھا سورہ رحمان کا جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. پھر ایک ٹاپک آیا تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اور قیامت کے دن کے عذاب کو اور مشکلات کو اچھے سے ایکسپلین کیا. اور اب ایک ٹاپک ہے جس میں جنت کو ایکسپلین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ سورہ رحمان ٹوٹل 3 ٹاپکس پر مشتمل ہے. پہلا حصہ سورہ رحمان کا جاتا ہے دنیا کی نعمتوں پر بات کرتے ہوئے. پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ قیامت اور دوزخ اور قیامت کے دن کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. اور پھر تیسرے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. تو یہ 3 ٹاپکوں میں مشتمل ہے سورہ رحمان. آئیے ورڈ میننگز جانتے ہیں. آج صرف 3 ہی ورڈز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاقوت ایک طرح کی موتی ہے، ایک طرح کا پتھر ہے، لال رنگ کا ہوتا ہے. ریڈ روبی جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، گوگل میں سرچ کریے گا دکھ جائے گا آپ کو. بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. ریڈ روبی کو یاقوت کہا جاتا ہے عربک میں. پریشیس ریڈ جیم سٹون، ایک پتھر ہے جو لال ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے. اسی طرح ایک لفظ آیا ہے جزاؤن. جی ریکارڈنگ آن کر دیا ہے ہینا بانو جی، جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے یاد دلانے کے لیے ریکارڈنگ آن ہے. جزا ان کا مطلب ریوارڈ یا بدلہ. ہم تھینک یو کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی میسج میں لکھ سکتا ہے؟ کوئی اگر ہم کسی کو شکریہ ادا کرنا چاہے تو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ کوئی میسج نہیں آ رہا ہے. ابھی میں نے کہا آپ لوگوں کو جزاکم اللہ خیرہ. جی محمد اسد جی نے بالکل صحیح جواب دیا. جزاکم اللہ خیرہ بولتے ہیں. جزاکم اللہ مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے. تو دیکھیے ہمارا تھینک یو جو ہے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے انسان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کہ میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اس کا بدلہ تمہیں اللہ ہی بہتر دے سکتا ہے. انگلش میں کیا ہے؟ تھینک یو. میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس میں کوئی دعا نہیں ہے. ہمارے تھینک یو میں دعا ہے. تو جزا کا مطلب ہے ریوارڈ، بدلہ. اچھے بدلے کو جزا کہا جاتا ہے اور برے کام کے بدلے کو سزا کہا جاتا ہے. احسان کا مطلب ہے کائنڈنس اور اچھا کام کرنا، دونوں کو احسان کہتے ہیں. احسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ 3 ہی ورڈز ہیں آج کے کلاس میں. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آیتوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان. محمد اسد پوچھ رہے جزاک اللہ آمین کہنا چاہیے؟ جی نہیں، آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خود اپنے آپ میں ہی ایک دعا ہے. آمین تو ساری دعا کرنے کے بعد قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو جزاک اللہ آمین کہنے پر کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان. کل ہم نے حور کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کیا. انہی کی کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ مزید بیان کر رہے کہ وہ حور ایسی ہوں گی جیسے یاقوت یعنی ریڈ روبی کی موتی، والمرجان اور سمندر کے نیچے کے کورلز. کورلز کیا ہے؟ میں نے ایک دن آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا، اگر کسی کو یاد ہے تو تھمس اپ کیجئے. کورلز سمندر کے نیچے جو پیڑوں کی طرح اگتا ہے ایک دم سمندر کے نچلے سطح پر، اور دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. جنہوں نے جواب دیا، جنہوں نے تھمس اپ کیا ان کو معلوم ہے. ایک دم بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ پیڑ کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ایک دم نرم سے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. خلاصہ اگر میں بتانا چاہوں، ان میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آرٹسٹری ہوا کرتی ہے کورلز کے اندر، کہ ایک ہی پیڑ میں بہت زیادہ کلرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت زیادہ ڈیزائننگ پیٹرنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ ایک دم پرفیکشن کے ساتھ باریکی کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حور بھی ایسی ہی ہوں گی کہ وہ موتی کی طرح چمک رہی ہوں گی اور کورلز کی طرح خوبصورت ہوں گی، پرفیکٹ ہوں گی. ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. یاقوت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بتایا گیا ہے کہ یاقوت نامی جو پتھر ہے وہ اتنا کرسٹل کلیئر ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ جیسا دکھتا ہے کہ وہ پتھر اگر کوئی اپنے ہار میں لٹکا لے تو بیچ میں سے جو چھید کر کے دھاگا ڈالا جاتا ہے اس کے اندر سے لٹکانے کے لیے، تو وہ پتھر اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اندر کا جو دھاگا ہے وہ نظر آتا ہے باہر سے. تو اسی کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ حور بھی ایسی ہی ہوں گی کہ اتنی خوبصورت اور اتنے صاف و شفاف ہوں گے کہ اتنے ان کے چمڑے ہوتے ہوئے بھی جسم کے جو چمڑے ہے، جو سکن ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا
ان کے پنڈلیوں کی ہڈی کا جو گودا ہے وہ دکھے گا باہر سے، اتنا چمک رہا ہوگا، ان کی ہڈیاں اتنی چمک رہی ہوگی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ سکن ہوتے ہوئے بھی اندر سے نور کی طرح چمک رہا ہوگا، جس طرح سے ریڈ روبی کا جو پتھر ہے اس کا اندرونی حصہ بالکل دکھائی دیتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اندر سے جو دھاگا جا رہا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حور کے جسم پہ چمڑا ہونے کے باوجود اور گوشت ہونے کے باوجود اندر کی ہڈیاں دکھائی دیں گی، اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی، نہ پورے ٹرانسپیرنٹ ہوں گی نہ اوپیک ہوں گی، ٹرانسولنٹ ہوں گی، نہ پورا ادھر سے ادھر گلاس کی طرح دکھائی دے گا اور نہ ہی پورا انسانی جسم کی طرح ادھر سے ادھر دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، بلکہ بیچ والا رویہ ہے کہ کچھ تو دکھائی دے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا، جیسا کہ روبی کا پتھر یاقوت بتایا گیا ہے۔ تو روبی کا پتھر بھی ایسا ہے کہ پتھر سے اس پار سے اس پار صاف تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک حد تک دکھائی دیتا ہے، پتھر کا اندرونی حصہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو حور بھی ایسی ہی ہوں گی، جس کو ٹرانسولنٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، نہ زیادہ نظر کو روکنے والی چیز اور نہ زیادہ نظر کو پار کرنے والی چیز۔ یاقوت میں کا پرائس امازون میں 4 لاکھ روپیہ ہے، جی میں نے آلریڈی بتا دیا، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ بتائیے ایک پتھر اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اور اس پتھر کی طرح ان کی پنڈلیاں ہوں گی۔ اور ایسا بھی بتایا جاتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت اگر ایک جھلک کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے جنت میں جھانک لے، تو وہ عورت جب واپس دنیا میں آئے گی تو اس عورت کے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ پورا علاقہ چمک رہا ہوگا، اور اتنی خوشبو ہوگی کہ پورا علاقہ مہک جائے گا، صرف اگر آدھے سیکنڈ کے لیے بھی کوئی عورت جنت جھانک کے آ جائے۔ تو یہ ہے جنت کا عالم، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے جنت کو۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اور پوری دنیا کی آرٹسٹری اور پوری دنیا کا جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے اتنا سندر بنایا ہے، چاہے وہ آسمان ہو، سمندر ہو، درخت ہو، پیڑ پودے ہو، جانور ہو، ان ساری چیزوں کی خوبصورتی اگر ملا دی جائے ایک چیز کے اندر، اور جنت کے اندر ایک پتھر کے نیچے چھوٹے سی کنکری کے نیچے کی جو جگہ ہوگی، ایک کنکری چھوٹی سی پتھر کی، وہ جنت میں کتنی جگہ میں سمائے گی بتائیے، اتنی سی جگہ ہوگی۔ اتنی جگہ کی خوبصورتی کے سامنے پوری دنیا کی خوبصورتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہوگی جنتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پچھلے کل کی کلاس میں ہم نے یہ تفسیر پڑھی تھی، وہ آیت کیا تھی؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، کہ وہ حور اپنے اندر اتنے مایہ ناز کوالٹیز ہونے کے باوجود بھی اور اتنی زیادہ خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہوں گی، اور تواضع اور انکساری کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے پارٹنر کے سامنے وہ پیش ہوں گی، اور وہ بتائیں گی اپنے پارٹنرز کو کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے حصے میں آئی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا، یہ آیت میں بار بار پڑھ کے سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نیچر میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نیچر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عورتیں تواضع اور انکساری کے ساتھ رہے، عورتیں ریسپیکٹ فل مینر میں رہے، عورتیں چھپی ہوئی رہے، عورتیں زیادہ باہر نہ نکلے۔ اور یہ آیت یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں تو کافی نرمی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں کہا ہے کافی سخت انداز میں کہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ عام مسلمانوں کو کہا ہی نہیں، قرآن میں 22ویں پارہ جب شروع ہو رہا ہے تبھی یہ آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ کس آیت سے شروع کر رہے اللہ تعالیٰ؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زمین سے میں سب سے بہترین جو عورتیں ہو سکتی ہے ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بڑے سخت انداز میں کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم میں سے کوئی عورت اس عورت کی طرح مت ہونا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جو اونچی آواز میں اور پیارے انداز میں بات کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی فطرت میں انسان کو پیدا کیا اسی چیز کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت اور نیچر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حور کے اندر اتنی ساری کوالٹیز رکھنے کے باوجود اس حور کے اندر تواضع اور انکساری اور شرمندگی کو رکھا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو شرمندگی کے ساتھ پیش ہوتے ہوئے دیکھنا، تواضع اور انکساری کے ساتھ اور چھپی ہوئی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی مدے پر اللہ تعالیٰ نے آیات میں بھی ایکسپلین کر دیا، عام عورتوں کو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، ہماری ماؤں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح مت ہونا جو مردوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ پیار سے بات کرے تاکہ مرد کا دل لبھائے وہ، بلکہ تم اپنی آواز کڑوی رکھنا۔ یعنی کبھی کسی موقع پر اگر ہسبینڈ کے علاوہ یا محرم لوگوں کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ بات کرنی پڑے تو اپنی آواز ایسی رکھنا، ایسی ترش کلامی کرنا، تلخ کلامی کرنا کہ کسی کو آواز سننے کے بعد ہی تمہارے ساتھ بات کرنا پسند نہ آئے اور کوئی مرد تم سے بات کرنا ہی نہ چاہے۔ یعنی اپنا لہجہ اتنا سخت رکھنا کہ دوسرا سننے والا انسان یہ سوچے کہ بھئی اس عورت کے لہجے میں کیا ہو گیا، بالکل مٹھاس ہے ہی نہیں، اور اس کا جو بات کرنے کا شوق ہے وہ وہیں پر ختم ہو جائے، آئندہ وہ بات آگے بڑھائے ہی نہ۔ تو دیکھیں کس طرح کی پردہ داری کی بات کی جا رہی ہے، آواز میں بھی اتنا پردہ عورتوں کا۔ اور آج ہمارا سسٹم کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ برقع پہننا ضروری ہے، پردہ کرنا عورتوں کے لیے فرض ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پردے کے ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کن کو، عام مسلمانوں کو نہیں، ازواج مطہرات کو۔ بتائیے نبی کی بیویوں کے لیے اتنا سخت حکم ہے تو ہمارے جیسے عام انسان کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم گھروں میں رہو، گھر تمہارے لیے سیف جگہ ہے اور تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو بنایا ہے، باہر جانے کا کام مردوں کا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم سب اپنے گھروں میں رہو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ، کیا میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ اگر میری آواز صاف آ رہی ہے تو تھمس اپ کیجیے کیونکہ نیٹ ورک چلا گیا تھا بیچ میں۔ اچھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم لوگ اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم سے پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، یعنی نبی آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ مار دیا کرتے تھے، زندہ مٹی میں دفنا دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا علم لایا اور لا کر کے ان ساری چیزوں کو سدھارا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد والا زمانہ زمانہ جاہلیت نہیں ہے، زمانہ جاہلیت اس سے پہلے والا زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں جس طرح باہر نکلتی پھرتی تھی اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے، اس طرح تم نہ نکلا کرو۔ اور گھر میں رہ کے تمہیں کرنا کیا ہے، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز قائم کرو، یعنی خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنے گھروں میں جتنے لوگ ہیں ان کو نماز کے لیے تلقین کرو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر زکوٰۃ کا نصاب کے مالک نہیں ہے تو صدقہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ والرسول، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانو۔ تو عورتوں کے لیے ساری دنیا ایک طرف اور یہ حکم ایک طرف۔ سب سے زیادہ پرائرٹی والی چیز عورتوں کی زندگی میں کیا ہے، فرضیات ادا کرنے کے بعد پردہ۔ اس کی اتنی سختی کیوں معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو نہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے لیے نازل کیا ہے۔ اب نبی کی بیویوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ اتنا سخت رویہ اللہ تعالیٰ اپنا رہے تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں ہمارے لیے کتنا سخت ہو۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل گیپ نہیں چھوڑ رہے ہیں پردہ داری میں اور اپنی آواز کو اونچی کرنے میں اور پیارے لہجے میں بات کرنے میں، بالکل گیپ نہیں چھوڑ رہے، اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی بند کر دے رہے اس چیز کو۔ یہ ہے پردہ کا پہلا سٹیپ کہ گھروں میں رہنا، جب تک شدید ضرورت نہ ہو تب تک باہر نکلنا ہی نہیں۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑا لیول ہے پردہ کا یہی کہ گھروں میں رہا جائے، اسی میں عورتوں کی بھلائی ہے۔ اور بھلا باہر جانے کی ضرورت ہی کیا، ایک مرد سے پوچھ کے دیکھیے باہر کا کام سمیٹنا کتنا مشکل ہے۔ لگتا ہے باہر جا کے گھومنا بہت آرام کا کام ہے، بہت مزہ آتا ہے، ہاں آتا بھی ہے، لیکن اس میں مشکلات بھی اتنے ہوتے ہیں۔ ایک تو گرمی میں دھوپ کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے، پھر جن کے پاس گاڑی ہے گاڑی پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر چیزیں ڈھونڈ کر دکانوں پہ چکر لگانا، سامان خریدنا، حساب مینٹین کرنا اور ساری چیزیں مینیج کرنا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور مزہ بھی آتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ مزہ نہیں آتا، باہر جانے کے بعد نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، مارکیٹ میں کیا سبزیاں نہیں آئی ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیا کیا کپڑے کے ڈیزائنز نہیں آ رہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن تبھی تو انسان سکسیس ہوگا نا جب وہ کچھ سیکریفائس کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے عورتیں باہر جانے کے مزے کو سیکریفائس کر کے گھر میں رہیں گی، تبھی تو اس کا دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے اپنے ایک چیز کو قربان کیا. اپنے نفس نے چاہا تھا باہر جا کر گھومنے کو، انہوں نے اس کو قربان کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی باہر نہیں نکلنا ہے، بیچ بیچ میں باہر جا بھی سکتے ہیں. ہسبینڈ اگر ریسٹورینٹ میں گھومنے لے کے جانا چاہتے ہیں، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر جانا جائز نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ پردہ کا پہلا لیول ہے باہر جانے سے اپنے آپ کو روکنا. یہ پہلا لیول ہے، یہ واجب یا فرض ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضرورت ہو تو باہر جا بھی سکتی ہے عورتیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کسی آفیشیل کام کی وجہ سے جانا ہے، یا پھر ہسبینڈ اگر کہیں گھومنے جا رہا ہے ساتھ میں لے کر تو جانا جائز ہے، اس میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ گھر میں رہنا. اس کے بعد جو لیول ہے پردہ کا، وہ ایک دوسری آیت میں، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، یدنین، پوری آیت ابھی نہیں پوری نہیں ابھی میں سنا رہا ہوں آیت، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، کہ اگر عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت پڑے بھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر ایک چادر ڈال دیا کریں، جس کی وجہ سے نہ ان کا جسم نظر آئے، نہ ان کا چہرہ نظر آئے، نہ ان کے جسم کا فگر نظر آئے. جب ایسا ہوگا کہ عورتوں کا جسم کا فگر کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، عورتوں کا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، جسم کا چمڑے کا رنگ بھی نہیں دکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ سب سے کم تر درجہ ہے کہ اس کو پہچان لیا جائے، ان کو پہچان لیا جائے. یعنی ان کو پہچان میں لانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. نمبر ایک، نہ چہرہ دکھ رہا ہے. سب سے ضروری ہوتا ہے چہرہ دیکھنا کسی کو پہچاننے کے لیے اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ عورت خوبصورت ہے یا نہیں. تو اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا ہوتا ہے چہرہ، چہرہ کو ڈھانکنا ہے. پھر ہوتا ہے جسم کا فگر، کہ اگر کسی کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے تو پھر مرد جسم کے فگر کو دیکھتے ہیں، اور جسم کے فگر کو بھی چھپا کے رکھنا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا چادر اوڑھ لینا ہے اوپر، کیونکہ چادر ایسا کپڑا ہے جس کی وجہ سے جسم کا فگر نظر نہیں آتا. تو یہ لیولز اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے پردہ کا. اس وجہ سے اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ عورتیں برقع پہن کر اگر جاتی ہے تو جسم کے ساتھ فٹ، جو سلم فٹ برقع ہے اس کا پہننا جائز نہیں ہے، جس میں جسم کا فگر نظر آ جائے. ایسا برقع پہنے جو لوز ہو، جس میں جسم کا فگر نظر نہ آئے. اور پھر علماء نے مزید اس میں ڈیٹیل یہ بیان کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ عورتیں مرد کو اٹریکٹ نہ کر پائے. کیونکہ اگر کوئی عورت خوبصورت دکھ رہی ہے اور کسی بیگانہ مرد نے اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیا، دیکھ کے اس کو اچھا لگا، پھر کچھ دیر اور دیکھتا رہا تو وہ مرد بھی گنہگار ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ عورت بھی گنہگار ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ڈریسنگ کو ایسے رکھا ہے کہ مرد کی نظریں ان پر گر رہی ہے اور ٹک رہی ہے. تو اس وجہ سے علماء یہ بھی بتاتے ہیں، کافی سخت باتیں کر رہا ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں، کہ برقعے پہننے میں بھی ایسے برقعے پہننے چاہیے عورتوں کو جس میں زیادہ ڈیزائنز وغیرہ نہ ہو، جو زیادہ اٹریکٹیو نہ دکھے. اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو باہر جاتے ٹائم اگر ہسبینڈ ساتھ میں نہ ہو، کسی ضرورت کے کام سے باہر جا رہی عورتیں، تو پرفیوم لگانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پرفیوم کی مہک سے بھی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. یعنی ایک عورت کو اپنا ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ اس کے ہسبینڈ کے علاوہ باقی سارے لوگ اس سے دور رہیں. غیر محرم لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سخت جو ہے آرڈرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا ہی کرنا ہے. کسی بھی صورت میں پردے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی نہیں. اب بات آتی ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کے لیے جاب کرنا ضروری ہوتا ہے، گھر میں پیسے کی تنگی ہوتی ہے، تو اس صورت میں جاب کرنے کی اجازت ہے. اگر گھر کے حالات ایسے ہیں کہ مرد نہیں ہے کوئی کمانے والا، ایک عورت کو نکل کے کمانا پڑ رہا ہے، یا پھر مرد تو ہے کمانے والا لیکن مرد کی جتنی آمدنی ہے اس سے گھر آسانی کے ساتھ چل نہیں رہا ہے، تو پھر عورتوں کے لیے جائز ہے کام کر کے پیسے کمانا، لیکن اپنے پردے کی رعایت کرتے ہوئے. ایسا کام چوز کرے، پہلے تو ایسا کام چوز کرے جس میں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. جیسا کہ آج کل آن لائن ہونے کی وجہ سے کافی سارے کام ایسے ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں. ایسے کام کو پیشہ بنانے کی
पेशा बनाना चाहिए। फिर अगर ऐसे काम नहीं मिल रहे तो बाहर जाकर भी अगर काम करना हो तो ऐसे काम ढूंढे जिसमें आप बुर्का पहन के जा सकती है, जिसमें बातचीत कम करनी पड़े। तो ये सारे लेवल्स अल्लाह ताला ने एक के ऊपर एक लेवल सेट किया हुआ है, अपनी परेशानी के हिसाब से इन्हीं लेवल के साथ अपने आप को ढाल लेना है। और शरीयत के हुदूद में रहते हुए अगर कोई औरत काम करती है, और बार बार मैं कह रहा हूँ जरूरत के बेसिस पर काम करती है, तो फिर उसके लिए जायज है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर औरतों के लिए बाहर जाकर काम करना बुरा काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली ऑर्डर किया है वक़रना फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में रहो। जरूरत अलग चीज है, एक रूल है फिका यानी शरीयत का एक रूल है, अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात, कि जरूरत एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मना की हुई चीजें भी कभी कभार हलाल हो जाती है। तो जरूरत का मसला अलग है, मजबूरी का मसला अलग है। मजबूरी में हर चीज अपने हिसाब से ढाली जा सकती है, लेकिन जब तक मजबूरी ना हो, जरूरत ना हो, तब तक पर्दे को बिल्कुल पर्दे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और फिर जब पर्दे की बात आती है, ये तो मैंने लेवल्स बता दिए आपको, पर्दे के लेवल्स। फिर पर्दे करने के 3 लेवल्स है। डिटेल्स आप जो लेडीज है ध्यान से सुन रहे हैं ना, अगर सुन रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के ही रिलेटेड है। और जो मर्द हजरात बैठे हुए वो भी सुन ले ध्यान से, ताकि वो अपने घरों में इंप्लीमेंट कर सके। ये तो पर्दे के 3 लेवल्स मैंने बता दिया है। पहला लेवल है बाहर निकलना ही नहीं है जरूरत के बिना। दूसरा लेवल है कि बाहर अगर निकलना है तो इस हैयत में और इस शक्ल में निकलना है कि ना जिस्म दिखे, ना जिस्म का फिगर का पता चले। और तीसरी सूरत यह है कि अगर बाहर निकलना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है, तो पहले उस काम को चूज करे जिसमें पर्दे को कंप्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े। ये है पर्दे के 3 लेवल्स। फिर पर्दा करने के 3 लेवल्स है। पर्दा करने के 3 लेवल्स क्या क्या है? यानी औरतों के लिए एक है बाहर जाने का पर्दा, एक है घर का पर्दा, और एक है नमाज का पर्दा। बाहर जाने का पर्दा मैंने ऑलरेडी बता दिया, अपने चेहरे को भी दिखाने की इजाजत नहीं है, अपने हाथ और पैरों को भी छुपाने की कोशिश करे। अगर ज्यादा गर्मी है तो ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं तो ग्लव्स पहनने की कोशिश करे, और पूरे जिस्म को ढका हुआ रखे। और हो सके तो आंखों की भी हिफाजत करने के लिए एक ब्लैक कलर का चश्मा पहन ले, या फिर कोई नेट जैसा जो बुर्का आता है जिसमें नेट का पर्दा होता है, वो वाला बुर्का खरीद ले। अब अगर ये बाहर का पर्दा है। घर का पर्दा क्या है कि घर में सिर्फ औरत अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, कभी कभार ससुर जी भी रहते हैं घर में, देवर जी भी रहते हैं। और जॉइंट फैमिली अगर हो तो देवर जी से पर्दा करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में अलग पर्दा है औरतों के लिए। वो ये है कि औरत को, एक जाहिर सी बात है, एक औरत को घर में कामकाज करने की जरूरत पड़ती है, खाना पकाने की जरूरत पड़ती है, घर में साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है, बच्चों को संभालने की जरूरत पड़ती है, कपड़े धोने की और कपड़े बाहर जाकर टांगने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे काम करते हुए अगर वो पूरे पर्दा का ख्याल रखेगी तो काम कब करेगी? पर्दा मेंटेन करने में उसका वक्त गुजर जाएगा। तो उसके लिए अलग लेवल का पर्दा है। वो ये है कि हाथ से कोहनिये तक अगर निकल जाता है कोई उज्र नहीं, परेशानी नहीं। ठीक इसी तरह से चेहरा अगर निकल जाता है तो कोई परेशानी नहीं। अगर ससुर जी हो घर में, अगर देवर जी हो तो चेहरा छुपाने की जरूरत कोशिश करे, ना हो तो वो अलग बात है, क्योंकि देवर के सामने पर्दा करना जरूरी है। ठीक इसी तरह से सर, अगर ससुर जी है देवर जी नहीं है, तब उस हालत में बता रहा हूँ, पूरे 24 घंटे सर पे कपड़ा डालने की जरूरत नहीं। काम करते वक्त कभी कभी दुपट्टा सर से गिर जाता है, कोई परेशानी नहीं। तो ये कुछ लेवल है घर पे कामकाज करने के पर्दे। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही तो थम्स अप कीजिए जी। खाना पकाते वक्त, घर की साफ सफाई करते वक्त सर से दुपट्टा गिर जाता है, कोई टेंशन नहीं। हाथ थोड़े फोल्ड करने पड़ते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आता है तीसरा पर्दा, नमाज का पर्दा। नमाज का पर्दा क्या है? नमाज का पर्दा ये है कि जो बाहर जाने का पर्दा है वही है नमाज का पर्दा। लेकिन बाहर जाने के लिए आपको लूज कपड़े पहनने की जरूरत है, ऐसा बुर्का पहनने की जरूरत है जिसमें जिस्म का फिगर भी नजर ना आए। लेकिन नमाज के लिए इतना जरूरी नहीं है। नमाज के लिए बस जिस्म को ढाक लेना और टाइट कपड़े ना पहनना ही काफी है। अगर कोई शलवार कमीज में औरत नमाज पढ़ती है तो नमाज हो जाएगी, बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है। बस शर्त यह है कि चेहरा दिखना चाहिए नमाज में, हाथ दिखने चाहिए यहाँ तक, और पैर दिखने चाहिए, पैर का जो टखनू से नीचे वाला हिस्सा तक दिखना चाहिए नमाज में। बाकी आज़ा ढके हुए हो, हाथ के यहाँ से लेकर कोहनी तक ढका हुआ हो, और बाल ढके हुए हो, गले वगैरह सब ढके हुए हो, लेकिन चेहरा दिखाना चाहिए नमाज की हालत में। और बुर्का पहनने की जरूरत नहीं, कोई दुपट्टा टाइट करके हिजाब करके नमाज पढ़ ले औरतें, शलवार कमीज में पढ़ ले और ये जिस्म ढक जाए तो काफी है।
تو یہ 3 پردہ کرنے کے لیولز تھے. پہلے تو پردہ کا 3 لیول تھا. نمبر 1 گھر پہ رہنا ہے. نمبر 2 اگر باہر نکلنا ہے تو ایسے ہیئت میں نکلنا ہے کہ غیر مرد کو اٹریکٹ نہ کرے ہماری کلوتھنگ اور ہماری ڈریسنگ. اور تیسرا لیول یہ تھا کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کام وام کرنا پڑے تو پہلے وہ کام چوز کرنا ہے جس میں پردے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تھا 3 پردے کا لیول. پھر پردہ کرنے کا 3 لیول یہ ہے کہ باہر جاتے وقت کا تو میں نے اچھے سے سمجھا دیا. پھر ایک ہے گھر میں کام کاج کرتے ٹائم, اور تیسرا ہے نماز پڑھتے ٹائم. باقی جو ہسبینڈ رہ گئے ان کے لیے تو پردہ ضروری نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ کبھی بھی کسی بھی طرح پیش آ سکتے ہیں. تو سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, میں نے یہ سب ڈیٹیل میں اس لیے کیوں بتایا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو اتنی ساری کوالٹیز دینے کے بعد ان کے اندر شرمندگی اور تواضع اور انکساری رکھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اس نیچر میں پیدا کیا. ایک عورت فطری طور پر شرمندہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں زیادہ. ایک عورت منہ نہیں ہوتی ہے. مرد جس طرح منہ ہوتے ہیں, جو بھی من میں آئے بات چیت کر لیتے ہیں, چلا لیتے ہیں, ایک عورت اس طرح نہیں ہوتی. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی کو رکھا ہے, شرمندگی کو رکھا ہے, اپنے آپ کو چھپانے کا مادہ رکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ فطرت چینج کر لیتا ہے شیطان وسوسے ڈالتے رہتا ہے, اور مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی فطرت چینج کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے آج کل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کی حیت اختیار کیے ہوئے ہیں, LGBTQ کمیونٹی سے بیلونگ کرتے ہیں, اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو باہر جانا زیادہ پسند کرتی ہے, پردہ کرنا بالکل پسند نہیں کرتی. تو یہ شیطان بگاڑ دیتا ہے. لیکن جو ایکچوئل نیچر اور فطرت ہے مرد اور عورت کی, وہ یہی ہے کہ مرد اپنے آپ کو باہر نکالنے والی فطرت رکھتا ہے اور عورت اپنے آپ کو چھپانے والی فطرت رکھتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ فطرت مینٹین کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور سے عورتوں کے لیے پردہ کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ باہر جانے کے بعد مردوں پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ میری طرف نہ دیکھو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ غیر مرد آپ کی طرف نہ دیکھے تو آپ کو آپ کی ڈریسنگ ایسی رکھنی ہوگی جس کی وجہ سے کوئی غیر مرد اٹریکٹ ہو ہی نہ. اور یہ چیز مسلمان جو شیعہ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا پردہ کرتے وہ عورتیں پردہ کرتی ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے دلی میں کچھ نظام الدین میں ایک بار گیا تھا, کچھ شیعہ عورتیں وہاں پر تھی, تو ان کا برقع ایسا کہ سر کے اوپر وہ ایک پگڑی جیسا کچھ باندھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر سے ایک چادر ڈال دیتے ہیں سر سے کمر تک کے لیے, اور پھر کمر سے نیچے تک کے لیے ایک بہت زیادہ لوز اور بڑا اسکرٹ جیسا کچھ پہن لیتے ہیں بلیک کلر کا, اور نہ جسم کا فگر کا پتہ چلتا ہے, چہرہ دکھنا تو دور کی بات. سر کے اوپر پگڑی بھی وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ سر کا فگر اور سر کی ساخت نظر نہ آئے. تو پردے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اور یہ بالکل ذہن دماغ میں اور دل میں بٹھا لیجئے اور اس کی پابندی سٹارٹ کر دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, آج کی آخری آیت ہے کہ احسان کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے احسان کے. هل جزاء الاحسان, کیا احسان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے الا الاحسان, سوائے احسان کے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں کیوں دے رہا ہے مومنین کو, اس لیے کہ یہی ساری چیزیں ان کو دنیا میں ایک کمتر شکر میں مل رہی تھی. شراب, لڑکیاں اور زنا کا موقع, یہ ساری چیزیں دنیا میں اویلیبل ہے. اگر پیسے ہیں کسی کے پاس وہ شراب خرید سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. وہ زنا کاری میں مبتلا ہو سکتا ہے, وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو سکتا ہے, لیکن احسان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے, نیککاری وہ چیز ہے, تقوی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مومن لوگ اور نیککار لوگ یہ چیزیں دنیا میں ہوتے ہوئے ان سے بچ کے رہتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک احسان ہے. احسان کا 2 معنی میں نے بتا دیا تھا, ایک تو رحم کرنا, کائنڈ ہونا, اور ایک ہے اچھا کام کرنا. تو یہ ایک اچھا کام ہے مومنین کا کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا. اگر وہ مومنین ہے, مرد ہے, تو انہوں نے غلط کاموں سے روکے رکھا, اور اگر وہ عورتیں ہیں تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکے رکھا اور پردہ کا خیال رکھا. اور اسی وجہ سے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو بھی اچھا بدلہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہی ہو سکتا ہے, یعنی نیککاری کا بدلہ اچھے بدلے کے علاوہ کیا ہی بدلہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے دنیا میں نیککاری کی, نیک کام کیا, اس وجہ سے یہ سارے بدلے ان کو دیے جائیں گے. یہ جو جنت کے صوفوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور نہروں کے بارے میں اور پھلوں کے بارے میں, یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ان کے ان کنٹرولنگ پاور کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور برے کام سے محفوظ رکھا اپنے آپ کو.
تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، از دیئر اینی ریوارڈ فار گڈنس ادر دین گڈنس، اچھائی کا بدلہ تو صرف اچھائی ہی ہو سکتی ہے۔ اور احسان اس طور پر بھی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو 500 سال عبادت کرنے کا ایگزامپل دیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کہ ایک انسان تھا جس نے بہت 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پھر قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ اس کی 500 سال کی عبادت کی اتنی سی ویلیو ہے جتنے میں ایک گلاس پانی بھی نہیں ملتا قیامت میں۔ تو اس وجہ سے اگر ہمارے اس کنٹرولنگ کو اور ہمارے اس عبادت کو دیکھا جائے تو ہم اس عبادت کے بعد بھی جنت کی اتنی ساری نعمتوں کے لائق اور حقدار نہیں ہیں۔ جنت کے ایک نعمتوں کا حقدار بننے کے لیے بھی کئی لاکھ سال عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر اندازے کے ساتھ بتاؤں کئی لاکھ سال عبادت کرنے کے بعد بھی جنت کے ایک نعمت کے حقدار ہم نہیں بن پائیں گے، کیونکہ دنیا کا ایک گلاس پانی کا حقدار اگر وہ 500 سال عبادت کر کے نہیں بن پایا تو ہم کیسے بن پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہے۔ احسان کر کے کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ سے اچھائی کرنا کسی کے لیے، چاہے وہ اچھا کر رہا ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کوئی مصیبت میں پھنستا ہے اور کوئی کسی سے پیسے مانگتا ہے اور وہ انسان پیسہ دے دیتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کسی سے مانگتا ہے اور وہ انسان اس کو پیسہ دے دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ کا یہ احسان زندگی بھر کے لیے مجھے یاد رہے گا، آپ نے احسان کیا۔ کیا مطلب احسان کیا؟ مطلب یہ جو اچھا کام کیا اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ آپ مجھے مدد کریں، آپ کے لیے کوئی فرض اور واجب نہیں تھا کہ آپ مجھے قرض پیسہ دے کر مدد کریں، لیکن پھر بھی آپ نے کیا، آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس مدد میں، پھر بھی آپ نے کیا، تو اسی کو کہتے ہیں احسان، کہ بنا مطلب کے مدد کرنا، بنا کسی ڈیزرونگ اور انڈیزرونگ کو دیکھتے ہوئے، اس بات کی طرف نہ سوچنا کہ کیا وہ میری مدد کا حقدار ہے تبھی میں مدد کروں گا، نہیں، بنا یہ سوچے کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اچھائی کر رہے ہیں مومنین اور نیک لوگ، اچھا کام کر رہے، ان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہے ان کے لیے کہ ان کو ڈیزرونگ نہ ہوتے ہوئے بھی جنت کی یہ ساری نعمتیں دی جا رہی ہے۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے اعتبار سے زندگی گزاری۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو تھمس اپ کیجیے، جزاکم اللہ۔ تو ترجمہ ایک بار دوہرا لیتے ہیں۔ یہ جو پردے کے ریلیٹڈ بات چیت میں نے کی ہے وہ ایکچولی کل کی کلاس میں کرنے والا تھا، لیکن ٹائم آلریڈی میں نے اتنا لے لیا تھا کہ کل کی کلاس میں وہ باتیں کرنا مشکل تھا، تو اس وجہ سے میں نے آج وہ باتیں کی ہیں۔ آج کی آیتیں بھی بہت شارٹ تھی، تفصیل طلب نہیں تھی، اس وجہ سے آج میں نے بتا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حور گویا کے موتی کی طرح اور کورلز اور مرجان کی طرح ہوں گے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے معارف القرآن کے اندر لعل سے ترجمہ کیا مرجان کا، کہ وہ حور موتی اور لعل کی طرح ہوں گے، اردو میں لعل کہا جاتا ہے کورلز کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ تو صرف بھائی احسان ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ترجمہ۔ لیسنس جو ہے وہ اچھا آج تو مائنڈ میپ ہے، چلیے مائنڈ میپ پہ ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرا جو کرسر ہے وہ ایک جگہ پہ گول گول گھوم رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو تھمس اپ کیجیے۔ ہاں، میں یہ گول گول گھما رہا ہوں، جہاں پہ میں گھما رہا ہوں وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگ زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو میں بتا دیتا ہوں۔ The missing ayats are actually فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، it has been removed for better understanding۔ ہر ایک آیت کے بعد سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، اس وجہ سے مائنڈ میپ کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے اور ریلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج کے مائنڈ میپ میں، کیونکہ آج ساری نعمتیں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ریلیٹیبل زیادہ ہونے کے لیے اور جلدی کیچ کرنے کے لیے ہم نے بیچ بیچ میں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو نکال دیا، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب اتنی بار گزر چکا ہے کہ آپ سبھی کو پتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں ایک ساتھ اگر بیان کی جائیں گی تو آپ لوگ زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم نے ڈے 13 میں شروع کیا تھا ذواتا افنان سے، یعنی جنت کے جو دو باغ ہیں وہ ایسے ہوں گے ذواتا افنان، جو ہری بری شاخوں والے باغات ہوں گے، فیہما، ان دونوں باغات میں، عینانی، دو نہریں اور دو چشمے ہوں گے۔ چشمے کا مطلب کیا بتایا تھا؟ واٹر فالز، جھرنے، دو جھرنے ہوں گے ساتھ میں۔ دیکھیے جھرنے کا فوٹو بھی دیا ہوا ہے، اور ذوات افنان میں ایک پیڑ کا فوٹو دیا ہوا ہے جس پیڑ میں ہری بری شاخیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کے پیڑ اس طرح کے ہوں گے، جنت میں اور بھی بہت زبردست طریقے کا ہوگا جو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ تو فیہما عینانی،
ان دونوں باغات میں دو الگ الگ واٹر فالز ہوں گے، تجریان جس میں پانی جو بہ رہے واٹر فالز ہوں گے۔ پھر ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں، ان دونوں گارڈنز میں، اچھا آپ کو یاد تو ہے نا کون سے دونوں گارڈنز کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ بار بار میں تنبیہ کیے جا رہا ہوں اس لیے کہ آئندہ کل کی سبق کے بعد اور دو گارڈنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے گا، تو آئندہ جو دو گارڈنز آنے والے ہیں اس کے ساتھ دونوں آپ کنفیوز نہ ہو جائے، اس لیے ان دونوں چاروں گارڈنز کو الگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو دو گارڈنز کا تذکرہ گزر چکا ہے، یہ وہ دو گارڈنز ہیں جو ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے زندگی میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گزاری ہے، گناہ نہیں کیا، یا اگر گناہ کیا، غلطی کی تو معافی تلافی کر کے ایک دم نشپاپ ہو گئے، معصوم ہو گئے۔ ان کے لیے یہ دونوں باغات ہیں، اور ان کی خاصیت میں نے بتائی تھی کہ ان میں پھل دو ٹیسٹ کا ہوگا، یہی بتا رہے اللہ تعالیٰ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ان دونوں گارڈنز کے جتنے بھی پھل ہوں گے ہر پھل کا ٹیسٹ الگ الگ ہوگا۔ دو ٹائپ کے پھل ہوں گے، اگر انار بھی ہوگا تو دو ٹائپ کے انار ہوں گے، اور ان دو ٹائپ کے نیچے، ان دو ٹائپ کے اندر میں نے مطلب یہ بتایا تھا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انار رسیلا ہے، دوسرا رسیلا نہیں ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انار میٹھا ہے اور دوسرا انار کڑوا ہے۔ تو ہر قسم کا جو پھل ہوگا اس کے دو ٹائپس ہوں گے ان دونوں باغات میں۔ اور کیا بتایا تھا جو یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے؟ بتایا تھا کہ ان باغات میں جو برتن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور آئندہ جو آگے آنے والے گارڈن سے وہاں بھی جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، سونے کے نہیں ہوں گے۔ تو ان دونوں گارڈنز میں فرق ہے، اس وجہ سے اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسرے جو دو گارڈنز ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا، ابھی تک آیا نہیں ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں گارڈنز میں ہر پھل کے دو ٹائپس ہوں گے، ایک جوڑا ہوگا۔ اس کے بعد یہ آلہ آتا ہے، پھر آتا ہے متکئین علی فرش بطائنھا، اور ان دونوں گارڈنز میں جنتی لوگ کیا ہوں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے؟ متکئین، ریکلائنڈ ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرشن، ایسے کاؤچز پر یا ایسے بیڈ پر یا پھر ایسے صوفوں پر، بطائنھا جس کی انر لائننگ یا جس کا اندرونی کور من استبرق، سلک کا ہے، ریشم کا ہے، بروکیڈ کہتے ہیں ایکچولی استبرق کو انگلش میں۔ بروکیڈ کا کیا مطلب؟ جو وارانسی ساڑیز ہے وہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، لیڈیز کو تو معلوم ہی ہوگا۔ تو وارانسی ساڑیز جو ہوتی ہے ان میں جو ہائی رینج کی ساڑیز ہوتی ہے ان میں بروکیڈ کا کام کیا جاتا ہے، ان میں جو ایمبرائڈری کی جاتی ہے وہ بروکیڈ کے ذریعے سے اور ریشم اور سلک کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ ہائی رینج کی ساڑیز ہوتی ہے ان میں وہ ایمبرائڈری کی جاتی ہے سونے یا چاندی کے دھاگے کے ذریعے سے، یعنی دھاگے کے اوپر سونے کا ایک لیئر چڑھایا جاتا ہے یا چاندی کا ایک لیئر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے دنیا کے ریشم کا۔ دنیا کے اندر جو بروکیڈ ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں سونا چڑھایا جا رہا ہے یا چاندی۔ تو اندازہ لگائیے کہ جنت کا جو بروکیڈ ہوگا اور جنت کا جو سلک ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ سلک جو جنت کا ہے یہ بھی اندرونی کور کا، جو باہر کا کور ہے وہ تو اور اعلیٰ لیول کا ہوگا، میں نے بتایا تھا نور کا ہوگا ایک روایت کے مطابق۔ وہ جنل جنتین دان، اس آیت کا مطلب تھا جنت کے جتنے بھی پھل فروٹ ہے وہ سب جنتی لوگوں کے ایک دم قریب ہوں گے، جب چاہیں گے جنتی لوگ لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہونے کی حیات میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان جنتوں میں اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والی حور ہوں گی، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لم یطمثہن انس، نہ پہلے کسی انسان نے ان کو ٹچ کیا ہوگا، ولا جان، اور نہ کسی جنات نے ان کو ٹچ کیا ہوگا، ایک دم ورجن ہوں گی۔ اس کے بعد کأنہن الیاقوت والمرجان، آج کی آیت، گویا کہ وہ حور موتی کی طرح، یاقوت کا ترجمہ موتی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پرفیکٹ ترجمہ ہوگا ریڈ روبی، جو لال رنگ کا جیم سٹون میں نے بتایا ہے اسی سے ترجمہ کرنا۔ تو گویا کہ وہ حور لال موتی کی طرح ہوں گی، والمرجان، اور کورلز کی طرح، یعنی کورلز کی طرح وہ خوبصورت ہوں گی، ڈیزائننگ کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹلی بنایا ہوگا، اور جسم میں نور اتنا ہوگا کہ موتی کی طرح بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، چمڑے کے اندر جو پنڈلیاں ہے وہ بھی دکھائی دیں گی اور چمک رہی ہوں گی، اور حور جو کپڑے پہنیں گی وہ بھی اس ٹائپ کا کپڑا ہوگا جو نہ تو ٹرانسپیرنٹ ہے پورا نہ پورا اوپیک ہے، بلکہ آدھا دکھتا ہے نیچے کا، آدھا نہیں دکھتا ہے۔ اور اس کی تمثیل اگر میں دوں تو آپ لوگوں نے جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے، ایک ہے وی آر ٹیکنالوجی، واقف ہے آپ لوگ وی آر ٹیکنالوجی سے؟ ایک چشمہ جیسا کچھ پہنتے ہیں موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے، اور سامنے وہ ساری ڈیجیٹل چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جیسا کہ مانو ہوا میں وہ چیزیں اڑ رہی ہو، ساری چیزیں دکھتی ہے، صرف چشمہ پہننے والے کو، دوسرے انسان کو کچھ نہیں دکھتا۔
VR टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो एप्पल की टेक्नोलॉजी है उसको एप्पल विजन प्रो कहते हैं। काफी महंगा है, इस वजह से लोगों के पास ज्यादा है नहीं, लेकिन वो काम करता है और बहुत अच्छा ही काम करता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने वीडियोस में देखा है। तो वो एक चश्मा जैसा एक फ्रेम होता है जिसको पहनने के बाद आपका जो कमरा है उसकी दीवारें और उसके इर्द गिर्द की जितनी जगह है वो एक डिजिटल सरफेस बन जाता है, जिसमें आप कोई ऐप ओपन कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, और वो सिर्फ आप ही को दिखेगा। तो गोया कि ये एक डिजिटल पर्दा है जो छूने में तो नहीं महसूस कर सकेंगे आप। और ये इसी तरह है कि इस वो चश्मा पहनने के बाद जो चीजें नजर आती है वो ऐसी चीजें होती है, डिजिटल चीजें जो नजर आती है कि ना इसका इससे उस पार ना साफ दिखाई देता है और ना पूरा अंधेरा होता है, बल्कि एक दरमियानी हैयत इख्तियार किया हुआ होता है। वो जो अगर आप वो चश्मा पहन के फेसबुक को ओपन करेंगे तो फेसबुक आपके सामने आएगा, इस तरह से आएगा कि आपको फेसबुक साफ साफ नजर आ रहा होगा, और फेसबुक के पर्दे के पीछे जो चीजें आपके कमरे में, जो सोफा है या जो घड़ी है, वो चीजें भी दिखेंगी आपको। तो इसको कहते हैं ट्रांसुलेंट, के आधा दिखना और आधा नहीं दिखना। तो इस तरह का कपड़ा हूर पहनेंगी। इस तरह का ट्रांसपेरेंट कपड़ा होगा, रेशम का बना हुआ या फिर नूर का बना हुआ, कि उनका जिस्म भी अंदर से दिखेगा, लेकिन इतना नहीं दिखेगा जितना एक शीशे के इस पार से उस पार दिखाई देता है। फिर तो कपड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो नूर का कपड़ा इस तरह का होगा कि वो कपड़ा चमक रहा होगा और इससे इस पार से उस पार थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं भी दिख रहा होगा। काफी जबरदस्त सीनरी होगी। तो कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, तो वो हूर रेड रूबी की तरह, लाल मोती की तरह और कोरल्स की तरह होंगी। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, भला एहसान का बदला क्या हो सकता है सिवाय एहसान के। ये था माइंड मैप, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, रिलेट कीजिएगा। और अभी लेसन्स रह गए हैं। वैसे ये लेसन्स जो है, पहला लेसन के बारे में ऑलरेडी मैंने काफी डिस्कस कर लिया। डेवलप तकवा बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ अल्लाह इन ऑल एक्शंस। तकवा डेवलप करना है, ये डायरेक्टली मैंने आप लोगों को समझाया नहीं, लेकिन जिम्नन समझा दिया कि ये जो औरतों का पर्दा का मसला है, उसमें हमें जायज नाजायज को नहीं देखना है। जायज नाजायज से ऊपर उठ के एक लेवल होता है तकवा का लेवल। जैसा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको करना जायज होता है लेकिन ना करना बेहतर होता है, उसे कहते हैं तकवा। उस काम को करने से बचना। जैसा कि आपका अगर एक कमरा है, कमरे में आप दरवाजे से भी घुस सकते हैं, और अगर खिड़की पर ग्रिल नहीं लगे हुए तो खिड़की से भी घुस सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन क्या खिड़की में से जाना पसंद किया जाएगा? एक इंसान अगर कमरे में खिड़की से आना स्टार्ट कर दे, क्या वो पसंद किया जाएगा? बिल्कुल नहीं पसंद किया जाएगा। लोग कहेंगे क्या उठपटांग हरकतें कर रहा है ये आदमी, दरवाजा होते हुए खिड़की से आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसको तकवा नहीं कहते। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बताया है कि इस टाइप का ही होता है कि एक काम आपके लिए जायज हो, लेकिन आपको पता है ये करना ज्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी उससे बचना, कि ये करना अगरचे जायज है लेकिन बेहतर नहीं है। तो ठीक इसी तरह से औरतों के लिए बाहर निकलना जायज है, जरूरत की बिना पर या बिना जरूरत के। लेकिन तकवा किस बात पे है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना में, कि घरों में रहना ही तकवा है। ज्यादा बेहतर यह है कि घरों में रहे और बाहर जाए भी ना, ये नौबत आए ही ना कि कोई मर्द आपको, गैर मर्द आपको देख पाए। तो ये है तकवा। नंबर 2 है स्टे स्टेडफास्ट इन गुड डीड्स फॉर द रिवार्ड्स। जब अल्लाह ताला ने बता दिया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि नेक काम का बदला सिर्फ एहसान ही हो सकता है, तो नेक काम में देरी नहीं करनी है। और नेक काम का मतलब नहीं है कि सिर्फ इबादत करना। नेक काम ये भी है कि आप, वो बार बार कुरान पाक में आता है ना, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नहीं, अल्लज़ीना युकीमुनस सलाता, वो आयत नहीं आ रही अभी, एक दो वर्ड्स आ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बार बार आता है कुरान पाक में, आयत अभी मुझे याद नहीं आ रही है। अल्लाह के रास्ते, जो भी है आयत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बारे में अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में कहा है। और हम समझते हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इतना सा है कि ज़कात टाइम पे दे दिया जाए और गरीबों और मिस्किनों की सदका देकर मदद की जाए। लेकिन याद रखिए खूब इस बात को, अपनी फैमिली का खर्चा लाना एक मर्द के लिए, ये भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। एक बाप अपने बेटे के लिए जूता खरीद के लाता है, ये भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। क्यों? इसलिए कि ये सब रूल्स अल्लाह ताला ने बना के दिया हुआ है और अल्लाह ताला का हुक्म है, इसी वजह से आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप ये बताएं कि ये तो मेरा बच्चा है, अगर अल्लाह ताला हुक्म ना करते तब भी मैं इसको चीजें खरीद के देता। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात।
لیکن اگر آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے والا انسان ہے, کوئی میڈ ہے یا پھر کوئی لڑکا ہے جو کام کرتا ہے آپ کے گھر میں, تو کیا آپ اس کے لیے خرچہ نہیں لاتے, کھانے کا سامان نہیں لاتے؟ بالکل لاتے ہیں, جبکہ یہ فرض نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے تنخواہ سے خوش ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ایگریمنٹ پہ کہ کھانا پینا بھی دینا پڑے گا, پھر بھی آپ اس کو کھانا پینا پرووائڈ کراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری میں وہ انسان کام کر رہا ہے. آپ کی مروت یہ چیز گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو کیسے بھوکا چھوڑ دوں, تو آپ اس کے لیے بھی کھانا لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلانا تو فرض نہیں کیا, پھر بھی آپ اس کے لیے بھی خرچہ لا رہے, کھانا کھلا رہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اپنے رشتہ داروں کی خبر لینا, اپنے رشتہ داروں کی خاطرداری کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے دیں. کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا معاویہ جی, آپ کا مائک آن ہے, آپ بند کر دیجیے. تو اسٹے اسٹیڈفاسٹ ان گڈ ڈیڈس فار دا ریوارڈس, اچھے کام میں آگے رہنا ہے. اور اچھا کام صرف عبادت نہیں ہے, کسی کی مدد کرنا زبان سے, اپنے جسم سے یا پیسے سے, ہر چیز اچھے کام میں شمار ہوتی ہے. تو اچھا کام چاہے وہ عبادت کے قبیل سے ہو, چاہے وہ عبادت نہ بھی ہو, کرتے رہنا ہے. پھر جا کر ہمارے نامۂ اعمال میں ہمارے احسانات کے اعمال زیادہ ہوں گے, اور ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے احسانات پرووائڈ کرائے گا. تو یہ لیسنس ہے آج کی کلاس کے. جو 2 ورڈز ہے وہ بھی بہت آسان ورڈز ہے آج کے, تقویٰ اینڈ کائنڈنس. تقویٰ اختیار کرنا ہے زندگی میں, اور کائنڈ رہنا ہے ہر ایک کے ساتھ. کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, تب تک میں ریکارڈنگ آف کر لیتا ہوں.